بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شہاب الدین شہاب، بیسیکلی فرام پاکستان، اور گزشتہ 26-27 سالوں سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے تو میں ایک انجینئر ہوں اور پی ایچ ڈی بزنس ایڈمنسٹریشن میں کر لی، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک شاعر بھی ہوں اور نثر نگار بھی ہوں۔ تو اس حوالے سے میرا صحافتی برادری سے اور شوبز سے اور میڈیا سے ایک کلوز تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی۔ متحدہ عرب امارات میں رہتے ہوئے میں نے پاک امارات دوستی پہ بڑا کام کیا۔ یہاں کے جو متحدہ عرب امارات کا قومی ترانہ ہے، میں وہ پہلا بندہ ہوں جنہوں نے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، اسے استاد راحت فتح علی نے گایا۔ اور اس کے علاوہ پاک امارات دوستی پہ میں نے ہمیشہ کام کیا، رحیم شاہ، ساحر علی بگا کے ساتھ بڑے اچھے ترانے لکھے بھی اور یہاں پر پیش بھی کیے۔ ہمیشہ ملکی اور بین الاقوامی حالات پہ میری نظر رہتی ہے اور اس حوالے سے میں مطالعہ بھی کرتا ہوں، مختلف صحافیوں کے کالم بھی پڑھتا ہوں، ولاگز بھی دیکھتا ہوں۔ تو آج کل جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی ہے، تو اس نے ہمارے خلیج کے خطے کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہم ان کے اثرات سے بالکل محفوظ نہیں ہیں، اور آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ ایران نے خلیجی ممالک پر، چونکہ وہاں پر امریکہ کے بیسز ہیں، یہ دلیل بنا کر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاکستان کا چونکہ امارات کے ساتھ، سعودی کے ساتھ اور ایران سب کے ساتھ ایک تعلق ہے، لہٰذا یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اور اس کے جو خلیج پہ پڑنے والے اثرات ہیں، یہ ہمارے پاکستان میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی فرنٹ لائن سٹوری بنی ہوئی ہے۔ ہر صحافی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں میری نظر پہ میں جاوید چودھری صاحب، جو ہمارے ملک کے ایک بہت ہی سینئر اور نامور جرنلسٹ ہیں، ان کے ایک ولاگ نظر سے گزرا، میں نے سنا اسے، اور سن کے مجھے حیرت ہوئی کہ جاوید چودھری جیسے سینئر اور سیزنڈ صحافی حقائق سے اتنی دور ایک کہانی پیش کر کے اس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پر 2 سے 2.25 ملین پاکستانی ایک عرصے دراز سے رہ رہے ہیں، اور جس ملک کے بانی شیخ زاید رحمہ اللہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے، اس ملک کے بارے میں ان کے تاثرات سن کر یقیناً افسوس بھی ہوا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے جاوید صاحب کو ان سوالات کا، ان الزامات کا یا ان حقائق کا جو ان کی نظر میں ان کے ولاگ میں انہوں نے بیان کیا ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جواب بھی دوں اور کوشش کروں کہ ان سے اس ویڈیو کے ذریعے ریکویسٹ کروں کہ آئندہ تحقیق کر کے ولاگ بنایا کرے، کیونکہ ان کے جو لسنرز ہیں شاید ان کی وہ ایک ٹپیکل جو ناول اور رومانوی ٹائپ کی وہ کہانی بنا لیتے ہیں، پھر سٹوری کا مرال بتاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس ولاگ میں بھی کہانی اس طرح شروع کی ہے کہ پہلے امارات ہمیں ویزے نہیں دیتا تھا، اور بڑا اس نے واضح طور پر اس میں اپنا ذکر کیا ہے کہ اس میں بھی شامل ہوں، 1 سال تک مجھے بھی ویزا نہیں ملا، اور پھر وہ ویزے نہ دینے کا میرے خیال میں وہ نتیجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو آج وہ ملک اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے ویزا نہ دینے کی وجہ سے، یا آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن جو باتیں انہوں نے اس ولاگ میں کی ہیں ان کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ویزا دینا یا نہ دینا ہر ملک کی اپنی ثوابدید ہے، اور اس کے بنیاد پر کسی ملک سے آپ یہ گلہ کریں کہ جی آپ ہمیں ویزا نہیں دے رہے ہیں، تو یہ گلہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے اپنے ولاگ میں جاوید صاحب کہا کہ جی پھر بڑے نخرے کر کے انہوں نے کچھ ویزوں کی اجازت دی۔ میرے خیال میں اب جیسے سنجیدہ اور سینئر صحافی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ملک کے اداروں کے بارے میں یہ بات کرے کہ انہوں نے بڑے نخروں کے بعد کچھ ریلیکسیشن دی اور کچھ ویزے الاؤ کر دیے۔ یہ 2 ملکوں کی آپس کی بات ہے میرے خیال میں، اور 2 ملکوں کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کب کتنے کیسے ویزے کس ملک کو دے یا نہ دے۔ آپ اس پہ ناخوش تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جاوید صاحب اسی چیز کو بنیاد بنا کر پھر آج کے حالات پہ آتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ جب گلف میں اچھا، ایک مزے کی بات یہ کہ جاوید چودھری صاحب متحدہ عرب امارات کو شاید دبئی سمجھتے ہیں۔ دبئی ایک سٹی ہے، اسٹیٹ ہے متحدہ عرب امارات کا۔ جاوید صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ متحدہ عرب امارات 7 اسٹیٹ پہ مشترکہ ایک ملک ہے،
اور اس لیے اس کو متحدہ عرب امارات، 7 امارات کا ایک ملک ہے جنہوں نے خلف بنیاس کے بعد 1971 میں ایک فیڈریشن بنائی، اور اس فیڈریشن کے نتیجے میں یہ ملک مرز وجود میں آیا۔ تو آپ کے ولاگ میں دبئی کا بار بار ذکر آتا ہے، آپ فگر سارے ملک کی دیتے ہیں، بات صرف دبئی کی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پہلے تو آپ یہ غلط فہمی اور یہ غلطی اپنی تصلیح کر لیجئے کہ یا تو آپ دبئی کی بات کریں یا آپ متحدہ عرب امارات کی بات کریں۔ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ صرف دبئی نہیں ہے، وہ 7 اسٹیٹس ہیں۔ تو جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جی پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ یہاں آنے کے لیے مرتے تھے، اور اب جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو دیکھو لوگ وہاں سے بھاگنے کے لیے ایئرپورٹ کا رخ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک فرضی تصویر بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو دبئی ایئرپورٹ کی تصویر ہے، لوگ یہاں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اور لوگ بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ محترم جاوید صاحب، آپ نے تصویر ایسی دکھائی جس پہ نہ کوئی ڈیٹ ہے، جس کی نہ کوئی سورس ہے۔ آپ جیسے صحافی کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح بے نامی تصویر دکھا کر کسی ملک کے اوپر آپ الزام لگائیں کہ وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اور اس پہ بس نہیں کرتے جاوید صاحب، جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اب یہاں پر 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 یا 3,00,000 لوگ جو ہیں وہ بھاگنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو میں آپ سے بسط احترام یہ پوچھنا چاہوں گا جاوید صاحب کہ یہ جو فگر ہے آپ کے پاس، اس پہ آپ خود کنفیوژن کا شکار ہیں۔ پہلے آپ خود یہ طے کر لیں کہ وہاں سے بھاگنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں، 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 یا 3,00,000؟ اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ فگر آپ کو ملی کہاں سے؟ کسی حکومتی ادارے سے آپ نے یہ فگر لی ہے، یا کسی ٹریول ایجنٹ نے آپ کو یہ ٹکٹس کے بیسس پہ یہ نمبر بتائی ہے، یا آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ جیسے صحافیوں سے تو لوگ سیکھتے ہیں کہ پہلے خبر کی تحقیق کرو، اس کے بعد اس کو سننے والوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ جو 3-4 قسم کا مکس اچار آپ پیش کر رہے ہیں، 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000، 3,00,000، اس کی اتھینٹسٹی بھی مہربانی کر کے اگر آپ سامعین کو بتا دیتے تو آپ کی مہربانی ہوتی۔ اور اس کے اوپر آپ آگے چل کے یہ کہتے ہیں، جس پہ مجھے ہنسی بھی آئی، افسوس بھی ہوا، کہ صرف 1,80,000 US نیشنلز ہیں جو یہاں سے بھاگنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں، روزانہ ایئرپورٹ آتے ہیں یا فون کرتے ہیں۔ اچھا، ایئرپورٹ آنا تو ظاہر ہے اگر 1,50,000 یا 2.25 لوگ روزانہ دبئی جیسے سٹی میں ایئرپورٹ آتے ہیں تو یہ تو ایک وبال پر برپا ہو جاتا، سڑکیں چوک بلاک ہو جاتی، زندگی رک جاتی۔ اور پھر اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ وہاں پر فون کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے اتصالات سے ڈیٹا لیا ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو یا ڈو ہے یا اتصالات ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اتصالات میں یا ڈو میں اتنے تعلقات ہیں کہ وہ آپ کو یہ انفارمیشن لیک کر کے دے دیں کہ یہاں سے 1,80,000 روزانہ کال کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ ہمیں بھاگنا ہے، ملک چھوڑنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کل آ جاؤ۔ تو جاوید صاحب، اللہ کا نام لیں، پاکستانیوں پہ رحم کریں، ہماری دوستی پہ رحم کریں۔ اپنے ولاگ، اپنا مسالہ بیچنے کے لیے غیر مدلل گفتگو آپ جیسے صحافی کو زیب نہیں دیتا۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ میں نے جب تحقیق کی تو پورے متحدہ عرب امارات میں 50,000 امریکی رہ رہے ہیں، ریزیڈنٹس ہیں۔ یہ آپ کے پاس 1,80,000 صرف دبئی میں US سٹیزنز، حاشا وکاللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، 1,80,000 امریکی پورے متحدہ عرب امارات میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے تو پلیز ہمارے ساتھ اپنے نیکسٹ ولاگ میں شیئر کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی صرف امریکن نہیں، پاکستانی، بنگالی، انڈین، رشین، یورپین، اور اس کے ساتھ جوش جذبات میں آ کر پھر امریکن کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو جاوید صاحب، پہلے آپ 1,80,000 ادھر کر دیتے ہیں، پھر آپ بنگالیوں، انڈین، پاکستانیوں کے ساتھ بھی امریکن ملا دیتے ہیں۔ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ امریکن ٹوٹل ہیں کتنے لاکھ امارات میں؟ یہ تو 1,80,000 ادھر ہوئے، اور جو آپ نے باقیوں کے ساتھ پھر امریکن نیشنل کا ذکر کیا، 30-40 ہزار وہ ڈال دیں تو 2,00,000 سے اوپر ہو گئے۔ اور جہاں تک پاکستانیوں کی بات ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں پر ہر روز سینکڑوں کے حساب سے لوگ ٹک ٹاک پہ اپنے پوسٹیں ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پہ اپنا سٹیٹس ڈالتے ہیں، فیس بک پہ اپنے وہ ڈالتے ہیں، اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، پوسٹیں ڈالتے ہیں کہ ہم امارات کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا جینا مرنا ادھر ہے، اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے۔
اس ملک کی حکومت کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ کی معلومات میں کوئی 50 بندے بھی ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو کہ ہم اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو میں خوشی خوشی آپ کے انفارمیشن کا انتظار کروں گا۔ ہاں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 50 نہیں، میں کئی 100 بتا سکتا ہوں جو روٹین میں پاکستان ابھی گئے بھی ہیں، اور جن سب کے ٹکٹ واپسی کے ہیں ان کے واپسی کی تاریخ بھی میں بتا سکتا ہوں۔ تو آپ جیسے صحافی جب آئندہ کے لیے ویلاگ بنائیں، خاص کر ایسے ملک کے بارے میں جہاں پر آپ کے اپنے ملک کی ایک کثیر تعداد آباد ہے، اور وہ لوگ بے تحاشا محبت کرتے ہیں متحدہ عرب امارات سے، آپ کو یہ حق کسی نے دیا کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانی جو امارات میں ہیں، کتنوں کا آپ نے انٹرویو کیا کہ آپ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوشل میڈیا دیکھ لیں، امارات میں کتنے پاکستانی کتنی پوسٹیں روزانہ کے حساب سے کرتے ہیں، امارات سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ نے صرف اپنا جو آپ کے ایک پیٹ طریقہ ہے کہ آپ ایک کہانی بناتے ہیں، اس کو ایک سینسٹائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا مرال اپنے سامعین کو کہتے ہیں، وہی آپ نے ادھر بھی کوشش کی ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ وہ چیز میری نظر سے گزری تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو جواب دوں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ویلاگ میں یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ جو لوگ ایئرپورٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کل آئیں، تو فلائٹس نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ جیسے سنجیدہ اور سینئر جرنلسٹ کو تو یہ پتہ ہوگا کہ جب ملک کے صدر نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو وہاں سے فلائٹس روٹین میں تو نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھاگنے کے لیے سڑکوں میں لائنوں میں کھڑے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، اور ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اتصالات اور دوسرے آپ کے بڑے کانٹیکٹس ہیں، اور آپ کو روزانہ وہ اپڈیٹس دیتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے آج ایئرپورٹ کال کیا۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ فلائٹس نہیں ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کے حالات ہوتے یہاں پر تو لوگ کہیں نہ کہیں تو اظہار کرتے اس کا۔ آپ کسی 10 پاکستانیوں کی کوئی پوسٹ دکھا دے جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو وزٹرز آئے ہیں ان کو حکومت بھی پرائیورٹی بیسس پہ نکال رہی ہے، لیکن سیکیورٹی کے پیش نظر فلائٹس اس طرح آپریٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں اطلاع عرض کر دوں کہ پاکستان کے لیے PIA کی فلائٹس بھی چل رہی ہیں، ایئر عربیہ کی بھی چل رہی ہیں، ایئر بلو کی بھی چل رہی ہیں۔ سیفٹی کے پیش نظر کسی ایئر لائن نے خود اپنی فلائٹس ہالٹ کی ہوئی ہیں تو اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس طرح فل سوئنگ پہ فلائٹس نہیں چل رہی کیونکہ ریجن کے جو حالات ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے پیش نظر۔ اچھا، پھر آپ جاوید صاحب آپ اپنے ولاگ میں کہتے ہیں جو آپ نے پوری سٹوری گڑھی ہے، اینڈ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف دبئی کے حالات ہیں۔ تو مطلب ہے کہ دبئی سے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ لوگ بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ پورے ملک کے حالات اس سے بھی بدتر ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یا کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اور پھر ملک کی بات کرتے ہوئے آپ قطر، بحرین، کویت اور سعودی عرب کا نام لے لیتے ہیں۔ تو میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا کہ آپ جیسے صحافی کو یہ نہیں پتا کہ یہ الگ ملک ہیں، اور امارات جو ہے وہ دبئی کے ساتھ ابوظہبی، عجمان، راس الخیمہ، القوین، فجیرہ، ان کا اور شارجہ کے امارات کا نام ہے۔ شاید آپ جوش خطابت میں، جذبات میں بہہ کر جو باقی شہر ہیں ان کے ساتھ آپ نے قطر، بحرین اور سعودی کو بھی لپیٹ دیا، کیونکہ آپ اینڈ میں اپنے روٹین کے مطابق موریل دینا چاہتے ہیں کہ جی اس کو کہتے ہیں تبدیلی، اس کو کہتے ہیں تقدیر کے کارستانیاں، کہ جس ملکوں میں لوگ جانے کے لیے بےتاب ہوتے تھے اب وہاں سے ملک سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگ آپ تک پہنچے جنہوں نے بھاگنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس ادارے سے آپ نے معلومات لی ہیں کہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ آپ کی معلومات مجھے یقین ہے کہ سوشل میڈیا یا ورڈ آف ریفرنس جو آپ کے 2-3 جاننے والے ہیں ان کی معلومات ہوں گی، گورنمنٹ کی کوئی اتھینٹک ادارے کی نہیں ہوں گی، کسی اتھینٹک آرگنائزیشن کی نہیں ہوں گی، اور اگر ہیں تو آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر لیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ایک وقت تھا کہ یہ دنیا کا محفوظ ترین ملک تھا، اب وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ جاوید صاحب، صحافتی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان اور امارات کی دوستی کا خیال کرتے ہوئے، خدا کے لیے آپ جیسے صحافی کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے۔ غیر محفوظ آپ کس کو کہتے ہیں؟
اس ملک کو جس میں اب بھی سڑکیں آباد ہیں، مال آباد ہیں، مساجد آباد ہیں، تراویحیں ہو رہی ہیں، اور میں خود اپنی کنسٹرکشن کمپنی ایک دن میں نے اپنا آفس نہ اپنے سائٹس بند کیے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کیوں نہیں لگا لیتے؟ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ جس ملک میں روڈ کنسٹرکشن نہ رکی نہیں ہو، وہ ورکر جن کا عام روڈوں پہ کام ہوتا ہے، تو اس ملک میں کون غیر محفوظ ہے؟ گھروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور جو مالوں میں، یہاں ملک کا صدر کراؤن پرنس دبئی مال میں 1.5-2 گھنٹے عوام کے اندر گزارتے ہیں، کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں بغیر پروٹوکول کے، اس ملک کا آپ غیر محفوظ کہتے ہیں؟ میں آپ کو یقین سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت بھی امارات کسی بھی ملک سے دنیا میں اس کو محفوظ ترین ملک سمجھتا ہوں، اور یہاں کے حکمران جس طرح اپنے عوام کا، شیخ محمد بن زائد ہز ہائنس کے کئی انٹرویوز ہیں کہ ہم ریزیڈنٹ اور لوکل میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، یہ ہماری فیملی ہے اور ان کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تو میرے خیال میں بجائے یہ کہ ان حالات میں آپ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا موریل بلند کریں، آپ پاکستانی بہن بھائیوں جو وہاں پر مقیم ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، آپ صرف چند ریٹنگز کے لیے یا لائکس کے لیے یا اپنا وہ ویزے کا وہ جو غصہ آپ کے اندر ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے بڑے زور سے کہا ہے کہ جی مجھے بھی 1 سال ویزا نہیں ملا، تو میرے خیال میں آپ جیسے صحافی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس ملک کے بارے میں بغیر تحقیق کے ایسی باتیں کریں جس ملک میں 2,22,00,000 پاکستانی آباد ہیں، اور آپ کے ملک کا اکانومی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ریمیٹنسز ہیں، اور ان ریمیٹنسز میں ایک بہت بڑا حصہ متحدہ عرب امارات کا ہے۔ تو جو باتیں آپ نے کی ہیں، میرے خیال میں یا تو ان کی آپ کو وضاحت کرنی چاہیے، یا ایک اچھے صحافی، ایک جہاندیدہ شخص کی طرح ان پہ آپ کو امارات سے بھی اور امارات میں رہنے والے پاکستانیوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔